ارسلنا نوحا وابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 تک درس ہو گیا تھا۔ یہاں رب کریم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، چونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے والد ماجد، اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا، ورنہ انبیاء میں یہ بزرگ بھی داخل ہیں، اور ہم نے ان کے اولاد میں نبوت والکتاب اور کتاب رکھی۔ ان کے اولاد میں ایسے انبیاء ہیں کہ وہ کتاب، اللہ کی کتاب انہیں عطا ہوئی، اور نبوت۔ فمنہم مہتد، تو ان میں کوئی تو ایسے تھے کہ وہ راہ راست پر تھے، وہ ہدایت پر تھے، وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی اولاد میں اکثر جو وہ نافرمان تھے، وہ فاسق تھے۔ یعنی وہی نبی ہوا جو حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام علیہم السلام دونوں کی اولاد میں ہو، لہذا مرزا نبی نہیں کہ وہ حضرت نوح کی اولاد تو ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسل ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تشریف لائے۔ حضرت آدم، شیس، ادریس، نوح، صالح، ہود علیہم السلام سے اگلے نبی ہیں لوط علیہ السلام، آپ کے زمانے کے نبی، پھر سارے پیغمبر آپ کی اولاد میں ہیں، یہاں تک صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام تک یہ پہلے انبیاء ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی پہلے، پھر اس کے بیٹے شیس علیہ السلام میں، پھر ادریس، پھر نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور صالح، اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ، پھر سب ان کے اولاد میں۔ اکثر ان میں جو تھے وہ فاسق تھے، یعنی ان بزرگوں کی ذریت میں کچھ تو مومن متقی ہوئے اور زیادہ فاسق۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں نادانی سے کہ فلاں کے مرید جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے بولا سبحان اللہ، اللہ کے بندے کافر ہو سکتے، نبی کے اولاد میں کافر ہو سکتے، اور آپ کون سی پٹی آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں جو فلاں کا مرید ہوگا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ دین سے دوری۔ سب سے بڑی نسبت ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کے بعد اولاد انبیاء میں سے حابیل کون تھا؟ ابراہیم، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا نا۔ کنعان کون تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، نہیں فلاں کا مرید نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا امتی ہو سکتا ہے بے نمازی، کافر ہو سکتا ہے، امت دعوت کافر ہے نا۔ امت اجابت میں کتنے بے نمازی ہو، کتنے فاسق، کتنے چور، سب تو اکثر جو تھے وہ فاسق نافرمان تھے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے پے در پے اپنے رسول بھیجے، یعنی نوح و ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت رسول آئے۔ آثارہم میں ہم ضمیر ان دونوں کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام ذریت میں تھے، نہ کہ ذریت کے بعد۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم، یعنی ان سب رسولوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں،
جیسے ہمارے پیارے عقائد و جہان تمام انبیاء علیہ السلام سے آخری رسول ہیں، سب کے اینڈ میں خاتم النبیین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یکدم پوری انجیل کتابی شکل میں عطا ہوئی۔ اس آیت میں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد صرف والدہ سے پیدا ہوئے، ورنہ انہیں ماں کی طرف نسبت نہ دی جاتی، اور عیسیٰ ابن مریم نہ فرمایا جاتا۔ لڑکے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ رب فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے، باپ کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیا تھا، اتبعوا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کی، رأفتاً ورحمتاً، نرمی اور رحمت ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری آپس میں ایک دوسرے پر ایسے رحیم و کریم تھے، جیسے پیارے عقائد و جان کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رب کریم نے، ہم سورہ فتح جو 48 نمبر سورت تھی اس کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، تو وہ آپس میں بڑے ایک دوسرے پر مہربان، اور مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، اور رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج کل تو عجیب سا مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ یہ غیروں کی صفت تھی، خامی تھی، کہ باسم بینہم شدید، کہ آپس میں بڑے وہ ہیں، لیکن مسلمانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ آج مسلمان آپس میں کون سی تربیت دین کو دی جاتی ہے؟ ورہبانیتا، ورہبانیہ، اب یہاں نہیں ملائیں گے تو ورہبانیتن، آگے نون قطعی ملائیں گے تو ورہبانیتن ابتدعوہا، اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے ابتدعوہا اپنی طرف سے نکالی، یعنی دنیا ترک کرنا، عبادت کی سخت مشقتیں انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ چنانچہ عیسائیوں میں پہاڑوں میں رہنا، خلوت نشی، نکاح نہ کرنا، اور اچھے کھانے نہ کھانا، اچھے کپڑے نہ پہنا، موٹے کپڑے اور بیکار خوراک کھانا، یہ اپنے طرف سے انہوں نے، اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ہم نے ان پر رہبانیت، ہم نے، رب نے فرمایا ہم نے فرض نہیں کی، ہم نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ کام کیے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اپنے، انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے خود یہ کام کیا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی جن عیسائیوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ مشقتیں ایجاد کی، ان کی نیت اچھی تھی۔ میں پہلے ترجمہ پورا کر لوں، پھر آپ کو اس کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ فما رعوہا حق رعایتہا، یہ انہوں نے جو یہ کام، یہ پہاڑوں میں رہنا، نکاح نہ کرنا، ان کا جو خیال رکھنا، جیسے کرنا تھا پھر ویسے کر نہ سکے۔ اب نکاح نہ کیا تو اب بدکاری سے بھی بچو۔ یہ تو نہیں کہ نکاح نہ کرو تو بدکاری میں لگ جاؤ۔ آج تک وہ اس کام میں ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہوں میں وہی مبتلا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بدکاری کر کے ان کو مار دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ہیں، دوسری طرف وہ۔ تو جیسے پھر اب زبان سے کہہ دیا تو پھر ثابت بھی کرو نہیں،
تو یہ اپنے طرف سے انہوں نے، کیونکہ انسان اپنے طرف سے وہ عمل نہ نکالے، بس رسول اللہ کی سنت موجود ہے، نکاح کرنا رسول اللہ کی سنت ہے نا. اب کوئی کہتے کہ نہیں میں نفس سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، تو بھئی یہ تو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی فطرت کے خلاف ہے. دین اسلام تو دین فطرت ہے نا، کہ انسان کے اندر تین چیزیں تھی، عقل اور غضب اور شہوت. تو اسی پر فرشتوں نے غضب اور شہوت کو دیکھا تو اعتراض کیا، بولے نہیں، اللہ نے فرمایا جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ شہوت اس کے لیے بھی ایک راستہ ہوگا اور غضب اس کے لیے بھی. ایک نکاح کے راستے میں پناہ کر دیا، دوسرے کو جہاد کے راستے، دونوں عبادت میں لگا دی. اب انسان کمزور ہے، اپنی فطرت کے خلاف کر ہی نہیں سکتا. کوئی کہتے ہے میں نہیں سوؤں گا تو کیا کرے گا، میں نہیں کھاؤں گا تو کیا کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. میں شادی نہیں کروں گا تو کیا کرے گا. بہرحال اس کی وجوہات ہیں، وہ بتاتا ہوں کچھ حوالوں کے ساتھ. پہلے یہ ترجمہ کریں. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ہم نے عطا کیا ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر. فَآتَيْنَا کا مفعول اجرہم مضاف مضاف الیہ، اس لیے اجرہم نہیں ہے اجرہم میں. کوئی بولا زبر کیوں ہے، بولا مفعول بھی ہے، یعنی یہ کام اچھا تھا، اللہ نے اجر تو دیا اس پر، اگرچہ بدعت تھا لیکن بدعت حسنہ. اللہ تعالیٰ جو علماء اللہ کے دین کی اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ انہیں مبالغوں سے اور جھوٹ سے بچائے. بس عوام کو خوش کرنے کے بجائے یہ کہ اللہ کو راضی کرے. ورنہ جتنے یہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بدعات سے بچا، لیکن بدعت سیئہ سے کچھ ایسے اعمال ہیں اس وقت نہیں تھے، بعد میں وہ ان کی ضرورت آئی، علماء نے اس کو عملی جامہ پہنایا. اب وہ سب کرتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ عوام کو دھوکہ دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں. ورنہ ہم ایک شخص تھا، اس نے بولا نہیں ہمارا فلاں فلاں، ارے میں نے بولا یہ تمہارے حد تک بس بڑے بولتا ہے. ورنہ میں نے بولا ابھی تمہیں یہ دیکھیں، یہ نام لے لو، اس کو بتاؤ ان مولویوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہ لے گیا، بولو بہت بڑا مفتی ہے. میں نے بولا لے جاؤ بتاؤ. تو جب گیا نا بولا ارے یہ تو اہل سنت والجماعت کے بڑے پیشوا ہیں، یہ تو معاہد ہیں. ارے میں نے بولا یہی تو یہ کام کرتے ہیں، ورنہ یہ دیکھ کتابیں لے کے جا دکھا دو. اب حکم کیوں نہیں لگاتے بدعت کا؟ نہیں یہ تو ہمارا دادا ہے نا اس لیے بدعت، یہ دوسرا کرے گا تو. یہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، جو کام غلط ہے اس کو بولا غلط. اب ولیمہ سنت ہے نا، اس میں غلط طریقہ ہے، ان کو روکو. پیارے نبی کے ولادت کا ذکر، ہاں ان کے معجزات، یہ سب صحیح طریقے سے بیان کرنا یہی ہے نا. غلط طریقہ ہے اس کو بولو یہ غلط ہے، بس صحیح ہے. آپ جو ہے نا ایسے بولا یوں ہے یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو کر رہے تھے، ارے تمہارے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے، خدا کے بندے شرم کرو. ہاں اس کا نام لے کے جھک بھی جاتا ہے، اور پھر بھی اور یہاں یوں لگ رہا ہے کہ یہ تو سب کا فن خوان آ گیا. یہ عقل کل ہے. میں چند حوالے دوں گا اس کے بارے میں. ہمارا موضوع اختلافات نہیں ہے، لیکن اہل حق کی پہچان کہ وہ یہ کرتے ہیں. کل بولے کہ اب اس کے بارے میں کیا ہے، تو ہم بولیں گے جو بولتے ہیں یہ بڑے مکار ہیں. ہاں اللہ کے دین کی خدمت کرو، اور بولا یوں صحیح ہے یوں غلط ہے، بس یہ حوالے دیے وہاں نہیں تھا اور تو یوں نہیں تھا تو یوں نہیں تھا تو یوں نہیں ہے. ارے خدا کے بندے، جن کے دو تمہارے بڑے بڑے استاذوں کے استاذ ہیں، تمہارے باپ جو تمہارے دادا پر دادا استاذ ہیں ان کے استاذ ہیں، کیا کہو گے؟ اب وہ لوگ نا شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو بولا بڑے ماشاءاللہ اہل حق ہیں، اہل سنت و جماعت میں سے. تو اس پر فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ میلاد کے بارے میں اس کے نظریات کبھی دیکھیں. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے کبھی نظریات دیکھیں اس کے بارے میں. شاہ اللہ کے عبدالرحیم رحمہ اللہ، عبدالعظیم دہلوی رحمہ اللہ، جلال الدین سیدی میں سینکڑوں کے نام لے لوں گا. اب کے نہیں ہے کہ دو یہاں سے بس یہاں تک کنویں کے مینڈک نہیں بنا، آگے بھی نظریں دوڑا. اس سال میں نے 450 کتابوں کے حوالے دیے. میں نے بولا یہ پوری عربی کتابیں پڑھو ذرا. تو اس قسم کی بات ہے. مبالغہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے
کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، تم اس لیے فیس بک پہ کام کر رہے ہو کہ میرا واہ واہ ہو جائے؟ قبر میں جانا ہے، غلط کو بولو غلط، اس طریقے سے کیا جائے غلط ہے، اس طریقے سے کیا جائے صحیح ہے۔ اب انہوں نے جو کیا تھا بولا اس طرح کے جو صحیح تھا نا، اللہ نے ان کو اجر دیا، لیکن اکثر ان میں جو ان پر نہیں رہا نا، اب ہمارے شہر کراچی میں 100 شادیاں ہوئی اور 100 میں 99 میں جو ہے نا خرافات تھے، تو ہم بولے گا ٹھیک ہے نکاح بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، لیکن انہوں نے یہ بیچ میں بدعت گڑا، اس پر کوئی ثواب نہیں، بات ختم۔ لیکن فی نفس ہی یہ صحیح ہے، ولیمہ صحیح ہے، لیکن یوں کریں گے تو غلط۔ آپ بولے نہیں نہیں لوگ جو ہے نا اکثر یوں ہے، لہذا سرے سے مانتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام تو صحیح تھا، لیکن پھر اس پر صحیح نہیں اترے، انہوں نے اکثر ان میں فاسق تھے۔ یعنی مومن عیسائیوں کو ان کے ایجاد کردہ بدعات کا ثواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں اچھے طریقے ایجاد کرنا، جیسے جسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، من سن سنتن حسنتن فی الاسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وہ ایک دوسرا تھا جو اب حسنہ کو نہیں مانا، تو کہتے ہیں ہم سنت ایجاد کر سکتے تھے۔ میں نے بولا انا للہ، اب عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی بدعت حسنہ کا نام سنت رکھ دیا۔ سنت تو عوام کے ہاں یہ مشہور ہے، رسول اللہ کا طریقہ، کہتے نہیں ہم بھی سنت ایجاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے تھے بارہ نہ پٹے دما دنا ویلان دے میش پشوا، کہتے بارش سے چھپ رہا تھا پر نالے کے نیچے رات آ گئی، بکری موت سے بھاگ رہی تھی کسائی کے گھر میں رات آ گئی، یہ کم بھاگ رہا تھا، اب خود جو ہے نا کہتے ہم جو ہے نا سنت ایجاد کر سکتے ہیں۔ عمل مستحبہ تو انہیں حسنہ کہتے ہیں، بہت باعث ثواب ہے، جیسے قرآن کریم کے 30 پارے رکوع بنانا، علم حدیث و فقہ مرتب کرنا، محفل میلاد شریف اور فاتحہ بزرگان دین وغیرہ۔ ہاں بدعت حسنہ ایجاد کر کے اسے نہ بہانا برا ہے کہ اس پر عتاب فرمایا گیا، یا اس میں خرافات ہو، اس میں فرائض کا ترک ہو، اس میں سنتوں کا ترک ہو، وہ یہ اب میں تمہیں ان کے قواعد بتاؤں گا، کچھ قواعد آپ وہ کریں۔ تو اس پوری آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے دل میں ہم نے نرمی اور آپس کی محبت و رحمت رکھی، پھر انہوں نے اس نرم دلی اور خوف خدا کے بعد تارک دنیا ہو جانا، یہاں کے عیش و آرام چھوڑ دینا اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، مگر سب کچھ انہوں نے طلب رضا الہی کے لیے کیا۔ لیکن بعض تو اس ترک دنیا، ترک لذات وغیرہ بدعت حسنہ کو نبھا سکے اور ان پر قائم رہے، مگر اکثر نہ نبھا سکے اور فاسق بن گئے۔ مثلا اکثر راہب ترک نکاح کر کے بدترین گناہ میں، بدکاریوں میں لگے۔ نکاح تو نہیں کر رہا، کہ یہ صحیح ہے؟ بدکاری صحیح ہے؟ ترک دنیا کو تحصیل دنیا کا ذریعہ بنا لیا، انجیل شریف سے بجائے دین حاصل کرنے کے دنیا حاصل کرنے لگے وغیرہ۔ اور دیکھیں تھوڑے تو اپنے مقصد پر قائم رہے اور بہت سارے بدکار اور فاسق بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یا آمنوا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یعنی لغوی مسلمان، اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفت محمد، رسول اللہ پر ایمان لانا اور ان کی محبت ایمان کے لیے شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یؤتیکم تمہیں اللہ عطا کرے گا کفلن آگے پڑھ چکے حصہ، ہاں نصیبہ نے 2 اجر عطا کرے گا اپنے نبی پر بھی اور رسول اللہ پر بھی، من رحمت اپنے رحمت سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور قیامت تمہیں ایسے نور عطا کرے گا، پولیس صراط پر ایسے نور عطا کرے گا تم شون بھی، جس کے ذریعے تم منزل مقصود جنت کے جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو رسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ چلو اگر
ویسے دو ملیں گے نا، چلو اس پر ایمان نہیں لاتے ایک تو مل جائے گا، ارے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی رسول اللہ کو نہ ماننا نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، اور قادیانی نے نبوت کا انکار کیا، ان کا انکار اسلام ہے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب کافر جان لے، اللہ یقدرون، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے، اللہ شن کسی چیز پر، من فضل، اللہ کے فضل پر۔ انہوں نے کہا کہ نبوت صرف بنی اسرائیل میں ہوگی، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک فضل اللہ کے ید بلا کیف میں نبوت، یؤتی ہے عطا کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے، لیکن رسول اللہ کے بعد نہیں، کیوں اللہ نے فرما دیا کہ یہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ طریقے کیوں ایجاد کیے تھے، اس کے انہوں نے چند تفاسیروں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس کی ضرورت آئی تھی۔ حافظ ابن کثیر ذکر کردہ جس روایت سے ان راہبوں کا نجات یافتہ ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ روایت یہ ہے، امام ابن جریر اپنے سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگ 71 فرقوں میں بٹ گئے، ان میں سے 3 فرقوں نے نجات پائی، باقی ہلاک ہو گئے۔ باقی یہ تو 73 بنیں گے نا، یہودیوں میں 71 تھے اور عیسائیوں میں 72، اور ان میں 3 نجات پائے گئے تھے۔ کتنے؟ 3۔ اور اس میں کتنے نجات پائیں گے؟ 1۔ ما انا علیہ واصحابی۔ ان 3 میں سے ایک فرقہ بادشاہوں کے سامنے ڈٹ گیا اور ان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دین کی حمایت میں قتال کیا، جہاد کیا۔ ایک گروہ تو یہ تھا، بادشاہ اکثر ظالم ہوتے، فاسق ہوتے، دنیا دار ہوتے، دین سے ہٹ گئے، پس بادشاہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اس گروہ کو تو جو جہاد میں کے میدان میں آئے وہ شہید ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ دوسرے فرقے میں قتال کرنے کی طاقت نہ تھی، انہوں نے بادشاہوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کی، بادشاہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور ان کو آروں سے چیر ڈالا اور ختم کر دیا۔ تیسرا گروہ جن کو بادشاہوں سے قتال کرنے کی قوت نہ تھی، ان کے سامنے تبلیغ کرنے کی طاقت نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ یہ ہیں جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، جنہوں نے یہ زندگی کا یہ طرز اپنایا تھا اور رہبانیت اختیار کی، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ انہوں نے یہ رہبانیت صرف اللہ کی رضا کے لیے اختیار کی تھی، کہ یہاں تو اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے نا۔ اصحاب کہف بھی تو ایسے تھے، ظالم بادشاہ سے بھاگے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ان پر ہم نے فرض نہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس کی کما حق و رعایت نہ کی۔ آپ نے فرمایا ان راہبوں کے بعد لوگوں نے اس کے کما حق و رعایت نہ کی تھی، پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ جامع البیان حدیث نمبر ہے 26,081، تفسیر ابن ابی حاتم اس میں حدیث نمبر ہے 18,834، اور معالم تنزیل میں جلد نمبر 5 حدیث نمبر صفحہ نمبر 35، تفسیر ابن کثیر میں یہ جلد نمبر 5 صفحہ 347، روح المعانی میں جلد نمبر 7 ہے اور 27 اور صفحہ نمبر ہے 294۔ در منصور جلال الدین سیوطی کی تفسیر میں جلد نمبر 8 اور صفحہ 61، 63 اور 62 ہے۔ کتب تفسیر کے علاوہ یہ روایت ان مختلف کتاب و حدیث کی کتاب میں المعجم الصغیر، اس میں حدیث نمبر 624 ہے، اور المعجم الاوسط اس میں حدیث نمبر 4472 ہے، اور المعجم الکبیر میں یہ حدیث نمبر ہے 10,531، اور اسی طرح
10,357. مستدرک میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480 میں، اور حدیث نمبر اس میں 3790 ہے جدید. الجامع لشعب الایمان حدیث نمبر ہے 9065. مجموع الزوائد میں جلد نمبر 7 اور صفحہ 261 اور 60 اور 61. تاریخ دمشق جلد نمبر 38 اور صفحہ نمبر 134. اور جمع الجوامع میں حدیث نمبر ہے 27519. کنز العمال میں حدیث نمبر ہے 43552. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ الالبانی حدیث نمبر ہے 1728. تو یہ مختلف انہوں نے یہاں پہ ان کا کہ یہ کیوں انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ بدعات کے بارے میں علماء نے کیا بات کی کہ بدعت کیا ہے. یہ حدیث ہے کہ جس سے نیا کام یا کوئی نیا قول ایجاد کیا، اور ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی. اس پر پھر علماء نے تشریح کہ بدعت کی 2 قسمیں. علامہ المبارک بن محمد بن اثیر الجزری متوفہ 606 وہ لکھتے ہیں. 606 ہجری جانتے ہو نا، تو کتنے 800 سال گزر گئے نا. یعنی کہ آج کی بات نہیں ہے کہ لوگ بولے کہ فلاں فلاں فلاں. ہم نے بڑے خرافات لوگوں کے سنے. وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے بولا قبر میں تم نے بڑے اندھیرے پیدا کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو وہ مذموم اور ممنوع ہے، اور جو کام کسی ایسے عام حکم کا فرد ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا ہو، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر برانگیختہ کیا ہو، اس کام کا کرنا محمود ہے. اور جن کاموں کے پہلے مثل موجود نہ ہو، جیسے سخاوت کے اقسام اور دوسرے نیک کام، بشرط کہ وہ خلاف شرع نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی سنت حسنہ نیک طریقے کو ایجاد کیا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو ایجاد وہی ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا. اور اس کی ضد میں فرمایا اور جس نے کسی برے طریقے کو ایجاد کیا تو اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اس کو گناہ ہوگا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے 1017. اور یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو، تب یہ گناہ ہوگا. اس کے علاوہ علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری متوفہ یہ 711 کا ہے. اس کو بھی 700 ہو گئے. بدعت کا معنی حدث نیا کام، دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز نکالی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کے متعلق فرمایا اچھی بدعت ہے. بخاری کی حدیث نمبر ہے 2010. اس کے بعد علامہ ابن منظور نے علامہ ابن اثیر جزری کے مذکورہ صدور پوری عبارت نقل کیے. اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمت البدعہ ہذہ، یہ بھی اس قبیل سے ہے، کیونکہ جب تراویح اچھی کاموں سے ہے تو وہ مدح کے تحت داخل ہے. اس لیے حضرت عمر نے ان کا نام بدعت رکھا اور اس کے مدح کی. اور اس لیے عقائد و جان مسلمانوں کے لیے تراویح کا طریقہ مقرر نہیں فرمایا تھا. آپ نے صرف چند راتیں تراویح پڑھی پھر اس کو ترک کر دیا تھا، اس کی حفاظت نہیں کی. آگے چلتے چلتے اسی طرح حدیث میں ہے ہر نیا کام بدعت ہے. اس کا بھی محمل یہ کہ جو نیا کام اصول شریعت کے خلاف ہو یہ قاعدہ ہے، اور سنت کے موافق نہ ہو وہ بدعت ہے. اور اکثر بدعت کا استعمال اسی میں ہوتا ہے. علامہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی متوفہ 1205 نے بدعت کے متعلق کے معنی میں من وعن علامہ ابن منظور افریقی کے پورے وہ تاج العروج میں نقل فرمایا. علامہ محمد طاہر پٹنی گجراتی متوفہ 986 نے بدعت کے معنی میں پہلے علامہ ابن اثیر اور علامہ ابن منظور کی عبارت کا خلاصہ لکھا ہے. آگے چلتے علامہ ابی الحسن علی ابن قلب ابن بطال مالکی متوفہ 449، 1000 سال ہو گئے. وہ لکھتے ہیں
بدعت کی دو قسمیں، اگر وہ کام کسی مستحسن شریع کے تحت درج ہو تو وہ بدعت حسن ہے، اگر وہ کام کسی مستقبح شریع کے تحت درج ہو تو پھر وہ بدعت مستقبہ ہے۔ الاستذکار جلد 5 صفحہ 147، مسجد الرسالہ بیروت۔ علامہ ابوالعباس احمد بن عمر القرطبی مالکی متوفہ 656 لکھتے ہیں بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کام کی اصل شرع کے بغیر ابتدا کی گئی شرعی کے بغیر تو یہ بدعت ہے کیا ہے؟ سیاح ہے، اور اگر وہ اس کے کام کے جو اچھے کام ہیں تو پھر حسنہ ہے۔ آگے چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بدعت کے دو قسمیں ہیں، مستحسن شرعی کے تحت درج ہو تو وہ بدعت حسن ہے، اور اگر وہ کسی مستقبح شرعی کے تحت درج ہو تو قبیحہ ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی متوفہ 676 یہ لکھتے ہیں کہ بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہو، اور اس کی دو قسمیں حسنہ اور قبیحہ۔ شیخ امام ابو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ جو تمام علوم میں ماہر اور فائق ہیں اور جن کی جلالت اور امامت پر تمام کا اتفاق ہے، انہوں نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا بدعت کے حسب ذیل اقسام ہیں۔ واجب ایک ایسے بدعت بھی جو ہے واجب ہے جس کے ترک پر گناہ کبیرہ ہے، سنو، حرام جس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا ہے، مستحب، مکروہ اور مباح۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شریعہ سے موازنہ کیا جائے گا، اگر وہ بدعت قواعد ایجاب کے تحت داخل ہو تو واجب ہے، اور اگر قواعد تحریم کے تحت داخل ہو تو حرام ہے، اور قواعد استحباب کے تحت داخل ہو تو مستحب ہے، اور اگر کراہیت کے قواعد کے تحت داخل ہو تو مکروہ، اور اباحت کے قواعد میں داخل ہو تو مباح۔ بدعات واجبہ کے بعض مثال یہ ہیں، علم نحو کا پڑھنا جس پر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے، یہ اس لیے واجب ہے کہ علم شریعت کا حصول واجب ہے، اور قرآن اور حدیث کے بغیر علم شریعت حاصل نہیں ہو سکتا، اور جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ دوسری مثال ہے قرآن اور حدیث کے معنی جاننے کے لیے علم لغت کا حاصل کرنا۔ تیسری مثال ہے دین کے قواعد اور اصول فقہ کو مرتب کرنا۔ چوتھی مثال ہے سند حدیث میں جرح و تعدیل کا علم حاصل کرنا تاکہ صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز ہو سکے، اور قواعد شرعیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات سے زیادہ علم شریعت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ علم مذکور صدور علوم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بدعات محرمہ کی بعض مثال یہ ہیں قدریہ کا عقیدہ، جبریہ، مرجیہ اور مجسمہ کے نظریات، یہ سب اہل بدعت ہیں۔ آج کل پرویزی، چکرالوی، بہائی، مرزائی، رافضی، اسماعیلی وغیرہ کے نظریات یہ سب اہل بدعت ہیں، اور ان لوگوں پر رد کرنا بدعات واجبہ کی قسم میں داخل ہے۔ بدعات مستحبہ کی مثال ہیں یہ سرائے اور مدارس بنانا اور ہر ایسے اصلاحی اور فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا۔ تمام رمضان میں جماعت تراویح، تصوف کی دقیق ابحاث، بدعقیدہ فرقوں سے مناظرہ اور اس مقصد کے لیے جلسے منعقد کرنا بشرطے کہ اس سے مقصود رضا الہی ہو۔ بدعات مکروہہ کے بعض مثالیں یہ ہیں مساجد کی زیب و زینت، متاخرین فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور مصحف قرآن کو مزین کرنا یہ بھی متاخرین کے نزدیک جائز ہے۔ اور بدعات مباحہ کے بعض مثالیں یہ ہیں صبح اور عصر کے نماز کے بعد مصافحہ کرنا، کھانے پینے، پہنے اور رہائش کے معاملات میں وسعت اختیار کرنا، سبز چادریں اور اوڑھنا، کھلی آستینوں کے قمیص پہننا، ان امور میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ان امور کو بدعات مکروہہ میں داخل کیا، اور بعض علماء نے ان کو عہد رسالت اور عہد صحابہ کے سنت میں داخل کیا ہے۔ جیسے نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہراً پڑھنے میں سنت نہ ہونے کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ امام عبدالعزیز بن عبدالسلام کا کلام ہے۔ اس کے بعد یہاں تک یہ بات آ گئی، اس کے بعد علامہ نبی فرماتے امام بیقی نے مناقب شافعی میں اپنے سند کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ بدعات کی دو قسمیں، ایک وہ جو کتاب سنت، اثر یا اجماع کے خلاف یہ بدعت سیاح ہے، دوسری وہ کہ نئے کام ہیں
جن میں خیر ہو، ان میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، اور یہ بدعتیں غیر مذمومہ ہیں، تو جن کا ہے یہ بہرحال چلتے چلتے یہ بہت زیادہ ان کی قسمیں ہیں، اور یقیناً اس دنیا میں ایسے کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ وہ اپنا سلسلہ حدیث ہمیں بتا دے اور اس میں بدعت حسنہ ماننے والا نہ ہو۔ تو انہیں اپنے استاد کو جہنمی کہنا اچھی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں وضاحت کیا کریں، جہاں خرابی بولے یہ خرابی ہے۔ اچھا، میں نے دنیا میں جہاں تک دیکھا، عرب گئے ہیں، جہاں تک دیکھا نا، کتابیں ٹٹولی سب کچھ دیکھا، یہی پھر قواریت کی بو، ورنہ کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ جو اصول ہیں اس میں نہیں ہے، لیکن چونکہ میں آپ کے سامنے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، خرافہ کس کو کون روک سکتا ہے؟ یہاں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، بس جس کے زبان میں جو آیا بولے جا رہے، کہتے چلو شہرت ہو جائے گی نا۔ کہتے کہ علاقے میں ایک مولوی آیا، فارغ ہو کر آیا، تو اس نے بولے یار میری شہرت ہونی چاہیے، ورنہ اگر میں ان مولیوں کو صحیح کوئی اس پر چلوں تو شہرت تو نہیں ہوگی، پھر فائدہ نہیں ہوگا، لوگ بھی نہیں آئیں گے، دنیا بھی نہیں کما سوں گا۔ تو پھر اس نے سوچا یار اس گدڑ کے بارے میں فتویٰ لگاتا ہوں کہ یہ حلال ہے۔ اب اس نے بولا لوگوں، میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں، میں نے بہت کچھ پڑھا، لیکن ان مولویوں نے ایک بات چھپا کے رکھی تھی، اور وہ یہ کہ دیکھ گدڑ حلال ہے اور انہوں نے بولا حرام ہے۔ ہاں، لوگ حیران ہو گئے، بولے یار، بولا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، عوام کو تو ویسے ایک نئی چیز چاہیے۔ ہاں، بولا دیکھیں یہ مجھ سے لڑیں گے، لیکن دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مولیا بولے یار کیا بکواس کر رہے؟ بولا دلیل دو، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ بولے قرآن میں سب چیز ہے نا، کہاں لکھا ہوا ہے گدڑ حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں گدڑا؟ وہ بڑے پریشان، بولے یار یہ تو 3 مہینے تک چلتے رہے، ادھر بڑا شور، ہنگامہ۔ اس کے بعد اس کو پتہ چلا شہرت ہو گئی ہے، اب یہ کافی شہرت میری ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہتے یار، بولے تمہاری بات صحیح ہے یار، میں نے اپنے بات سے میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس نے بولا میرے اتنی شہرت لوگ، مطلب وہ جو انہوں نے سب مولیوں کو چیلنج کر کے سب کے جو ہے نا راستے صحیح کر دیے اس نے، وہ ان کے پاس جاتے جو بڑا۔ تو آپ غریب جن کو اب اللہ سے، خدا سے ڈرو یار، رازق اللہ ہے، ہاں، اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرو۔ آپ تمہیں اب لوگ بے نمازی بن رہے ہیں، کیا بنا ہے تو جو ہے نا کہتے چلے یار، ہاں اہل سنت جماعت پر وہ لگاؤ۔ کسی نے اپنے کمرے میں لوگوں کو سمجھ گیا، اور وہ لوگ بھی اسی طرح دیکھ کہتے یار یہ تو بڑا شعر ہے، اس نے تو سب کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں سب غلط، پھر چلتے چلتے صحابہ پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن یہ بے ایمان لوگ جا کے پھر بھی بیٹھے رہتے، کہتے یار قرآن و حدیث تو پڑھتے ہیں، ارے قرآن و حدیث تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، کم بختو۔ جو میں نے قیامت زلزل و طوفانوں کے آنے کا اسباب بتایا کہ یہ پچھلے لوگ اللہ کی مخالفت کریں گے، وہ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے اسلاف تھے اور انہوں نے دین کی محنت کی، وہ ان علماء کے خلاف۔ اب صرف یہ نہیں کہ میں اس کے خلاف بول رہا ہوں، ارے یہ سلسلہ کہاں تک جا کے اب صحابہ کرام، اولیاء عظام، ان کو اللہ نے نوازا۔ ہم سب اہل سنت جماعت کا امتیاز ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حشر، اللہ کے نبی نے فرمایا تو تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہاں، جن سے تمہیں محبت ہے۔ اللہ کے مخلوق میں سب سے پہلے نمبر ہماری محبت رسول اللہ، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، امہات المؤمنین ہے، تابعین ہے، تبع تابعین کرام ہیں، اور رسول اللہ کی پوری امت سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ تیری رضا کے لیے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما، اور جو اپنے انانیت اور یہ نہیں اور یہ نہیں اور فلاں نہیں ہے، اور لوگوں کو مزید فرقوں میں اور لڑائیوں میں بانٹ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا۔ تو بڑا رحیم اور کریم حاضرین و سامعین کی، یا اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے اور سننے کو یا اللہ تعالیٰ قبول فرما، ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔